اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس پرفتن ماحول سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، کسی پر بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ آج مسلمان چہار جانب سے ستائے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہر حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو اس نازک سی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پیغام دیا، ایک سبق دیا ہے بہت پہلے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ اکٹھے ہو کر، الگ الگ نہیں. آگے فرماتا پروردگار وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں بٹو نہیں، آپس میں الگ الگ مت ہو. بھائی آج بھائی تو ہیں، ایمان کے حساب سے بھائی ہیں، عقیدے کے حساب سے بھائی ہیں، گھر محلے کے حساب سے بھی بھائی ہیں، مگر اتحاد نہیں ہے. اللہ، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے. ہم منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ نقصان، سب سے بڑا نقصان اسی انتشار کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو پھر الگ الگ ہوئے، گروہ در گروہ بڑھتے گئے، وہاں تک ان سے حکومت چھن گئی، ختم ہو گئے، بکھر گئے. تو آج جو کچھ بچا ہوا ہے، کم سے کم اسے ہمیں بچا کر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ دن دیکھنا پڑے کہ جب ایک گھر دوسرے گھر کے دشمن، تیسرا گھر چوتھے گھر کے دشمن سب الگ الگ بڑھ جائیں. تو ایمان کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم متحد رہیں اور اتحاد اس طریقے سے ڈھل کے کہ ہمارا کردار بھی گواہی دے کہ ہم متحد ہیں، ہمارا عمل بھی گواہی دے کہ ہم متحد ہیں. اس لیے شاعر نے کہا تھا نا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام. اگر ہم متحد ہوں گے، اگر ایک ہوں گے، تو کوئی بھی قانون ہمارے خلاف اگر آتا ہے تو اس قانون کے خلاف ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. نہیں متحد رہیں گے، منتشر رہیں گے تو چھوڑو، جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھے، ہمارے ساتھ تھوڑی نہ ہو رہا ہے. ہمیں کیا ہے، ہم تو کھا پی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ معاملہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے تب ہم بیدار ہوں. ہمیں پہلے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پہلے سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. اگر مل کر رہیں گے، متحد ہو کر رہیں گے، تبھی اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور پروردگار عالم نے جو فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تبھی ہم اس کے مصداق بنتے ہوئے نظر آئیں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں کلمہ استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.